بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی ہستی کے بارے میں بتائیں گے جن کی موافقت میں قرآن پاک کی کم و بیش 21 آیات نازل ہوئیں، جن کی شان میں کئی احادیث مبارکہ روایت ہوئیں، جن کا لقب فاروق اعظم ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اگر آپ نے ابھی تک نصیحت چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اشراف قریش میں اپنی ذاتی اور خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ 8ویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے، جبکہ ایک روایت میں آپ سے پہلے کل 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح و جنگ میں تمام منصوبہ بندیوں میں حضور سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور مشیر کی حیثیت سے وفادار اور رفیق کار رہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا، اور 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز ہو کر جانشینی رسول کی تمام ذمہ داریوں کو بأحسن وجوہ انجام دیا۔ 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری میں چہارشنبہ کے دن نماز فجر میں ابو لولو فیروز مجوسی کافر نے آپ رضی اللہ عنہ کو شکم میں خنجر مارا، اور آپ یہ زخم کھا کر تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہوئے۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 63 برس کی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ مبارکہ کے اندر حضرت صدیق اکبر کے پہلو انور میں مدفون ہوئے۔ آپ مراد رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مانگا ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب عز و جل کی بارگاہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی: اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یعنی اے اللہ عز و جل خصوصاً عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 39 افراد اسلام لا چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے پر 40 کی تعداد مکمل ہو گئی، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ ترجمہ: اے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ کے قبول اسلام پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر آسمان والے ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہیں۔
امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد خلیفہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور وہ عمر ہوتے، آپ کے علاوہ کسی خلیفہ کے لیے یہ فرمان جاری نہ ہوا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ہیبت سے شیطان بھی ڈرتا ہے، بلکہ جس راستے سے آپ گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے، شیطان آپ کی آہٹ سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا اسلام حضرت عمر کی وفات پر روئے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ایک بار آپ کہیں سفر پر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کا فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھول جانا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی سچائی اور حق گوئی کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری فرما دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی موافقت میں قرآن پاک کی سب سے زیادہ آیات نازل ہوئیں جن کی تعداد کم و بیش 21 ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک سونے کا محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ ایک عربی نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا میں بھی عربی ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا یہ ایک کرشی نوجوان ہے۔ میں نے کہا کرشی تو میں بھی ہوں، پھر یہ کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا یہ امت محمدیہ کے ایک شخص کا ہے۔ میں نے کہا میں محمد تو میں ہی ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا لعمر بن الخطاب، یعنی یہ محل عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اگر مجھے تمہاری غیرت کا علم نہ ہوتا تو میں اس محل میں ضرور داخل ہوتا۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر نہاوند کی سرزمین میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ناگہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ تو سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہیں اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہیں۔ آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ لیکن نہاوند نے جب حضرت ساریہ کا قاصد آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی۔ اتنے میں ناگہاں ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی آواز ہے۔ یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی
تو ایک دم اچانک جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور دم زدن میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو روند ڈالا اور عساکر اسلامیہ کے قاہرانہ حملے کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اے امیر، اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی یہ دریا سوکھ جاتا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کماری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کی بھیڑ چرایا کرتے تھے تو یہ دریا جاری ہوا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا کہ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین کا رحمت بھرا دین ہمارا اسلام ہرگز کبھی بھی اس بے رحمی اور ظالمانہ فعل کی اجازت نہیں دے سکتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا۔ امیر المومنین نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ خدا کی شان کہ جیسے ہی امیر المومنین کا خط دریا میں دفن کیا گیا تو فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی خشک نہ ہوا۔ روایت ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک اجمی کافر مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے حضرت عمر کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ دوپہر کو کھجور کے باغوں میں شہر سے کچھ دور قیلولہ فرماتے ہوئے تم کو ملیں گے۔ یہ اجمی کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ گئے اور یہ دیکھا کہ آپ اپنا چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اجمی کافر اس ارادے سے تلوار کو نیام سے نکال کر آگے بڑھا کہ امیر المومنین کو قتل کر کے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے ہی آگے بڑھا بالکل ہی اچانک اس نے یہ دیکھا کہ دو شیر منہ پھاڑے ہوئے اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف اور دہشت سے بلبلا کر چیخ پڑا اور اس کی چیخ سے امیر المومنین بیدار ہو گئے اور یہ دیکھا کہ اجمی کافر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب دریافت کیا تو اس نے سچ مچ سارا واقعہ بیان کر دیا اور پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا اور امیر المومنین نے اس کے ساتھ نہایت ہی مشفقانہ برتاؤ فرما کر اس کے قصور کو معاف کر دیا۔ دوستو، ہر انسان دنیا میں دو باتوں کی بڑی فکر کرتا ہے، ایک رزق کی، دوسرا زندگی کی۔ حالانکہ رزق کا ذمہ خود اللہ عز و جل نے لے لیا اور موت کا وقت بھی متعین فرما دیا۔ رزق جتنا قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا اور موت جس لمحے آنی ہے آ کر رہے گی، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے۔ دنیا میں کتنے ہی مالدار لوگ ہیں جن کو بے چینی اور بے اطمینانی کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور کتنے ہی فقیر ہیں جو اطمینان قلب سے مالا مال ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زندگی کے ہر معاملے میں تربیت کا حکیمانہ اسلوب اور دلنشین انداز اختیار فرمایا۔ آج مسلمان جس صورتحال سے دوچار ہیں اس کے لیے سیرت فاروق اعظم اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ کاش تمام مسلمان سیرت فاروقی پر عمل کرنے والے بن جائیں، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔